یا نبی سب کرم ہے تمہارا، جس کے پاس 3 بیٹوں کی عظیم دولت ہے، اللہ نے اس کو نعمت عظمی سے نوازا ہے۔ 3 بیٹے اس کے پاس میں ہیں، ایک بیٹے کو وہ انجینئر بنایا کرتا ہے، ایک بیٹے کو ڈاکٹر بنایا کرتا ہے۔ ماں کہتی ہے، ان بچوں کی ماں کہا کرتی ہے اپنے شوہر سے کہ ان میں سے 2 بچوں کو، ایک کو اپنے ڈاکٹر بنا دیا، ایک کو اپنے انجینئر بنا دیا، لیکن یہ بچہ جو آخری بچہ ہے، اس بچے کو نہ ڈاکٹر بنایا جائے گا نہ انجینئر بنایا جائے گا، اس بچے کو اگر بنایا جائے گا تو عالم دین بنایا جائے گا۔ اللہ اکبر! اتنا سنا تھا باپ نے، سننے کے بعد نے اتنے الفاظ اس کے کانوں کے قریب جیسے ہی پہنچے ہیں، تڑپ اٹھتا ہے اور کہتا ہے کیا کرے گا عالم بن کر کے، کمائے گا کہاں سے، کھائے گا کہاں سے؟ اس نے کہا زندگی میں صرف کھانا ہی ضروری نہیں ہے، پینا ہی ضروری نہیں ہے، سفر ہی ضروری نہیں ہے۔ پتہ نہیں میرے بچے کی زندگی کتنے برس کی ہے، پتہ نہیں میرے بچے کی زندگی، اللہ نے میرے بچے کو کتنے دن کی زندگی عطا فرمائی ہے۔ میرا بچہ دنیا میں اگر جیے گا تو عاشق رسول بن کر کے جیے گا، اگر دنیا میں جیے گا تو مصطفیٰ کا غلام بن کر کے جیے گا، اگر دنیا میں جیے گا تو مصطفیٰ کا نوکر بن کر کے جیے گا۔ اللہ اکبر! مسلمانوں، ایک بچے کو ڈاکٹر بنا دیا جایا کرتا ہے، ایک بچے کو انجینئر بنا دیا جایا کرتا ہے، ایک آخری بچہ ہے جس کو مدرسے لے جا کر کے چھوڑ دیا جایا کرتا ہے۔ بچہ 4 دیواری کے اندر ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے اور حدیث مصطفیٰ پڑھ رہا ہے۔ وقت گزرتا چلا گیا، 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4 دن گزرے، کئی دن گزر گئے، کئی سال گزر گئے۔ جب بچہ عالم بن گیا، اللہ اکبر! ایک بچہ ڈاکٹر ہے، ایک بچہ انجینئر ہے، ایک بچہ عالم دین ہے۔ اللہ اکبر! ایک دن ماں باپ کے ذہن و فکر کے اندر ایک سوال آ گیا ماں باپ کے ذہن کے اندر، کیوں نہ آج بچوں کا امتحان لیا جائے، کیوں نہ آج بچوں سے پوچھ لیا جائے، کیوں نہ آج بچوں سے یہ جان لیا جائے۔ آخر ڈاکٹر اپنے ماں باپ کی فرما بردار بن جایا کرتا ہے، انجینئر ماں باپ کا فرما بردار ہوا کرتا ہے، یہ ایک عالم دین ماں باپ کا فرما بردار ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر! جب تینوں بچوں کے امتحان کی گھڑی، امتحان کی وہ ساعت قریب آتی ہے، وہ امتحان کی گھڑیاں قریب آیا کرتی ہیں، ماں باپ ہے آپس میں دونوں نے صلاح مشورہ کر لیا کہ دیکھو، اللہ اکبر! وہ عورت کہا کرتی ہے اپنے شوہر سے کہ دیکھو، ابھی کچھ دیر میں میرا ڈاکٹر بھی آئے گا، انجینئر بھی آئے گا، عالم دین بھی آئے گا، میں گھر کے دروازے پر بیٹھ جا رہی ہوں، میں گھر کے دروازے پر بیٹھنے جا رہی ہوں، اپنے تھوڑے سے کپڑے پھاڑے ہیں اور پھاڑنے کے بعد میں اپنے چہرے پر تھوڑی سی گرد، اپنے چہرے کو ذرا گرد و آلود کیا ہے، اپنے چہرے پر گرد لگائی ہے، گھر کے دروازے پر جا کر کے بیٹھ گئی ہے۔ آپس میں دونوں نے مشورہ کیا ہے کہ کیا کہا جائے گا، اگر ڈاکٹر آئے گا تو ڈاکٹر سے کہا جائے گا تیرا باپ ظالم ہے، تیرے باپ نے مجھے مارا ہے، تیرے باپ نے مجھے تکلیفیں پہنچائی ہے، دیکھتے ہیں تیرا ڈاکٹر بیٹا کیا جواب دے گا۔ اللہ اکبر! مسلمانوں، تو کہا اس کے بعد انجینئر کا نمبر آئے گا، انجینئر سے بھی یہی سوال کیا جائے گا، اس کے بعد عالم کا نمبر آئے گا، عالم سے بھی یہی سوال کیا جائے گا۔ اللہ اکبر! کچھ دیر گزری ہے، شام کا وقت قریب آ گیا، جیسے ہی شام کا وقت قریب آیا تھا، اللہ اکبر! ماں دروازے پر بیٹھ جایا کرتی ہے، ایک دیوار کی آڑ لے کر کے، ایک دیوار کا سہارا لے کر کے، ایک کونے میں باپ کھڑا ہو جایا کرتا ہے، بیٹوں کا امتحان ہو رہا ہے، امتحان کی وہ گھڑیاں قریب ہے، آج دیکھا جائے گا امتحان میں کون پاس ہو رہا ہے، آج دیکھا جائے گا امتحان کس کا کامیاب جا رہا ہے، آج دیکھا جائے گا نمبر کس کے اچھے آ رہے ہیں، آج دیکھا جائے گا رزلٹ کس کا بہترین آ رہا ہے۔ اللہ اکبر! مسلمانوں، ڈاکٹر کی گاڑی آیا کرتی ہے، دروازہ کھلتا ہے، ڈاکٹر کار سے نکلتا ہے، دروازے کے قریب جاتا ہے، جانے کے بعد دیکھتا ہے میری ماں کے چہرے پر دھول لگی ہے، مٹی لگی ہے، میری ماں کا چہرہ گرد و آلود ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر! کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اپنی ماں سے سوال کرتا ہے، او پیاری امی جان ذرا یہ تو بتاؤ، آخر دنیا کی کون سی ایسی طاقت آ گئی ہے جس طاقت نے تمہیں پریشان کیا ہے، آخر وہ ایسی کون سی چیز ہے جس نے تمہارے اوپر ظلم و ستم کیا ہے، وہ ایسا کون سا انسان ہے جس نے تمہارے اوپر ظلم و ستم کیا ہے۔ اتنا سننا تھا، ماں کی آنکھوں میں آنسو ہے، زاروں کا تار رو رہی ہے اور روتے روتے اپنے بیٹے سے جواب دے رہی ہے، اے میرے بیٹے کان کھول کر کے سن لے، یہ تیرا باپ ظالم ہے، یہ تیرا باپ پاگل ہو گیا ہے، عمر کا لحاظ نہیں ہے اس کو، اس تیرے باپ کو کیا ہو گیا ہے، اس نے مجھے مارا ہے، اور تو اور کچھ باتیں الٹی سیدھی اپنے شوہر کے بارے میں
जैसे ही कही थी उस औरत ने, इस इंजीनियर डॉक्टर बेटे ने इतना सुना, सुनने के बाद में आग बगूला हो जाया करता है और होने के बाद कहता है माँ ये बाप है कहाँ? माँ ने जवाब दिया बेटा घर से बाहर गया है, आने दो इस बाप को, ये बाप बूढ़ा हो गया है, सठिया गया है, आने दो इस बाप को, आज शाम का खाना बाद में होगा, पहले बाप से सवाल किया जाएगा, पहले बाप से पूछा जाएगा आखिर उसने माँ को इतनी तकलीफें क्यों दी है, आखिर इतना परेशान क्यों किया है, आखिर इतना जुल्म सितम क्यों किया है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, ये कहते हुए बड़बड़ाते हुए कमरे में चला जाया करता है। कुछ ही देर गुजरी थी, कुछ लम्हे गुजरे थे, कुछ सातें गुजरी थी, कुछ घड़ियां गुजरी थी और कुछ देर गुजरने के बाद में एक गाड़ी और आया करती है। अल्लाह अकबर। ड्राइवर उतरता है, दरवाजा खोलता है, इंजीनियर कार से बाहर आया, आने के बाद जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंचा और देखता क्या है कि मेरी माँ है, रो रही है, कपड़े फटे हुए हैं मेरी माँ के, कहीं कहीं कपड़े फटे हुए हैं, रो रही है, आंखों से आंसू टपक रहे हैं, ज़रों का तार रो रही है। आकर के माँ से सवाल कर दिया, ओ मेरी अम्मी जान जरा ये तो बताओ तुम्हें किस चीज ने परेशान किया है, कौन सी ऐसी शय है जो तुम्हें तकलीफ दे रही है, कौन सा ऐसा इंसान है जिसने आकर के तुम्हारे ऊपर जुल्म किया है। माँ ने इतना सुना, सुनने के बाद कहा बेटे वही मामला तेरा बाप आया था, मुझे मार करके गया है, फूला फूला बातें कही है। अल्लाह अकबर। जैसे ही शौहर के बारे में कुछ बातें कही है औरत ने, उस इंजीनियर बेटे ने सुना, सुनने के बाद जबान खुली, मुंह से आवाज निकली, आने दो इस बाप को, शाम का खाना बाद में होगा, पहले बाप से सवालों जवाब किए जाएंगे, पहले बाप का हिसाबो किताब किया जाएगा। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, बड़बड़ाता हुआ कमरे में चला जाया करता है, लेकिन अब इम्तिहान की घड़ी है तीसरे बेटे की। अल्लाह अकबर। मस्जिद से नमाज असर पढ़ा करके जैसे ही आलिम दीन घर के दरवाजे पर पहुंचा तो क्या देखता है कि माँ बैठी हुई है, आंखों से आंसू टपक रहे हैं, ज़रों का तार रो रही है। माँ के कदमों में सर को रख दिया और रखने के बाद कहा, ओ मेरी अम्मी जान जरा ये तो बताओ कौन सी चीज ने आकर के तुम्हें इतने परेशान किया है, आखिर वजह क्या है, रीजन क्या है, सबब क्या है। माँ ने जैसे ही कहा था तेरा बाप आया है, मार करके गया है, कुछ चंद बातें कही हैं बाप के बारे में, इतना बेटे ने सुना है, मुंह पर हाथ रख लिया और हाथ रखने के बाद में कहा माँ खबरदार हो जाओ, बाप के बारे में कोई बात न कहना। ए मेरी माँ, ये उस बाप का सदका है और उस बाप के करम से अल्लाह तेरी नमाजों को कबूल फरमाने वाला है। ए मेरी माँ, बाप के बारे में कोई बात न करना, वो तुम्हारे शौहर है, वो तुम्हारे शौहर है। और मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं अगर सजदा करने का हुक्म परवरदिगार आलम के अलावा किसी और को दिया जाता तो एक औरत को सजदा करने का हुक्म दिया जाता कि वो अपने शौहर को सजदा कर लेती। ए मेरी माँ, अपने बाप अपने शौहर के बारे में ऐसे जुमले जुबान से ना निकाल। ए मेरी माँ, तेरी नमाजों का सवाल है, ए माँ तेरी आखिरत का सवाल है, ए माँ जन्नत का सवाल है। ए मेरी माँ, मैं तेरे कदमों में अपने सर को रख करके तेरी बारगाह में ये इल्तिजा कर रहा हूँ। ए मेरी माँ, अपनी ज़बान से वो जुमले ना निकाल कि जिससे बाप के दिल को तकलीफ पहुंच जाए। वो शौहर है, उसको मारने का भी हक है, समझाने का भी हक है, प्यार करने का भी हक है। इतना सुना है, बाप जो है, बाप दीवार के किनारे खड़े होकर, दीवार के साए में खड़े होकर बेटे की गुफ्तगू को सुन रहा है। कहते हुए बेटा जैसे ही अंदर को जाता है, अल्लाह अकबर कबीरा, बाप निकल करके आता है। आने के बाद में कहता है मेरे तीनों बेटों को बुलाया जाए। तीनों बेटों को बुलाया और तीनों बेटों को बुलाने के बाद में बाप ने एक ही बात कही थी, मैंने गलती करी है, तुम्हें सिर्फ डॉक्टर बनाया है, मैंने गलती की है, तुम्हें सिर्फ इंजीनियर बनाया है। अगर माँ बाप का इज्जत का सवाल, अगर माँ बाप की फजीलत का मामला, अगर माँ बाप की इज्जत का सवाल और माँ बाप की अजमत कोई जानता है तो कोई और नहीं जानता। मेरा एक बेटा आलिम है, अगर मैं तीनों को आलिम बना देता तो आज मैं एक आलिम का बाप नहीं होता, बल्कि अल्लाह मुझे उलमा का बाप बना देता।
اللہ اکبر مسلمانوں اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میرے تینوں بیٹوں کو بلاؤ. تینوں بیٹوں کو بلانے کے بعد نے کہا کہ میں نے غلطی کی ہے, میں نے غلطی کی ہے, میں نے غلطی کی ہے, اللہ مجھے معاف فرمائے. بیٹا نہ تو میں نے اس کو مارا ہے, نہ تو میں نے کوئی تکلیف پہنچائی ہے, نہیں میں نے اس کو کسی طرح کی کوئی اذیت دی ہے, لیکن ہاں صرف تمہارا امتحان لینے کے لیے یہ چند نسخے ہم نے آزمائے تھے, تمہارا امتحان لینے کے یہ چند باتیں ہم نے آزمائی تھی. اللہ اکبر. دونوں کے دونوں بیٹے قدموں پر گر گئے اور گرنے کے بعد نے کہا باپ باپ ہمیں معاف فرما دو. ادھر باپ سے معافی مانگی جا رہی ہے, باپ سے معافی مانگی جا رہی ہے. باپ نے کہا بیٹا معاف تو کر دیا, لیکن افسوس یہ ہے کہ جس بیٹے کو میں نے عالم بنایا تھا, تم دونوں بیٹوں کو بھی میں عالم بنا دیتا تو آج میں علماء کا باپ کہلانے کے لائق بن جاتا. اللہ اکبر. اس لیے کہا جاتا ہے اپنے ماں باپ کے فرما بردار بن جاؤ. خدا کی قسم دیکھو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے, حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں, سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, مصطفیٰ کریم بیٹھے ہوئے ہیں. چند منٹ گزرے تھے آقا کریم کو بیٹھے ہوئے. اللہ اکبر. مصطفیٰ کریم کھڑے ہو جاتے ہیں. جیسے ہی آقا کھڑے ہوئے سارے صحابہ کھڑے ہو گئے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کھڑے ہونے کا ریزن کیا ہے, کھڑے ہونے کی وجہ کیا ہے, کھڑے ہونے کا سبب کیا ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں میری ماں آ رہی ہے, یہاں میری ماں آ رہی ہے. اتنا سنا تھا صحابہ نے کہ ماں آ رہی ہے, وہ دائی ماں تھی. ان کو حضرت حلیمہ سعدیہ کہا جایا کرتا ہے, جنہوں نے سرکار کو جنم نہیں دیا تھا, جنہوں نے آقا کو جنم نہیں دیا تھا, صرف پالا تھا میرے سرکار کو. بلکہ حقیقت تو یہ ہے حضرت حلیمہ نے سرکار کو نہیں پالا تھا, حقیقت تو یہ ہے کہ پیارے آقا نے حضرت حلیمہ کو پالا ہے. اللہ اکبر. مسلمانوں سرکار کھڑے ہو جایا کرتے ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ تشریف لے کر کے آئی اور جیسے ہی قریب آئی تھی پیارے آقا نے اپنے کاندھے سے چادر کو اتارا. اتارنے کے بعد میں زمین میں بچھا دیا. زمین میں کیوں بچھایا یار؟ زمین میں بچھانے کا مطلب کیا ہے؟ مان لیا ایک لمحے کے لیے زمین میں بچھا دیا کہ ماں آئے گی آ کر کے بیٹھے گی. اللہ اکبر. ماں آئی چادر پر بیٹھی, کچھ دیر بیٹھی رہی, کچھ دیر باتیں ہوئی. ہونے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ جیسے ہی وہاں سے اٹھ کر کے گئی ہیں, جیسے ہی اٹھ کر کے گئی ہیں پیارے آقا نے ارشاد فرمایا عمر ایک کونا تم پکڑ لو, علی ایک کونا تم پکڑ لو, عثمان ایک کونا تم پکڑ لو, ابو بکر ایک کونا تم پکڑ لو. چاروں صحابہ نے ایک ایک کونا پکڑا تھا. کہا یا رسول اللہ ایک کونا پکڑ کے چادر کو اٹھایا جا سکتا تھا, لیکن چاروں کونے پکڑ کر کے چاروں کونے اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا او میرے صحابہ سنو, جہاں ماں بیٹھ جایا کرتی ہے وہاں آسمان سے ابر رحمت نازل ہو جایا.